السلام علیکم۔ واقعہ اسراء یا معراج۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سورۃ النجم آیت نمبر 13 تا 18، صحیح بخاری کتاب بدء الخلق کتاب باب قصۃ الملائکہ حدیث نمبر 3207، کتاب مناقب الانصار کتاب مناقب الانصار باب المعراج، اور کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم باب وکلم اللہ موسیٰ تکلیما حدیث نمبر 7517، اور کتاب مناقب الانصار میں حدیث نمبر 3887 میں مفصلاً مذکور ہے۔ اس واقعے کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ، ان تینوں حدیث کے راوی ہیں۔ اس واقعے کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ شریف میں لے گئے۔ وہاں آپ کا جسد مبارک، سینہ مبارک چاک کیا، اس میں سے دل مبارک نکال کر آب زمزم سے دھویا، اور واپس رکھنے کے بعد ایک تشت جس میں علم و حکمت، سونے کا تشت جس میں علم و حکمت بھری ہوئی تھی، وہ آپ کے سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحن حرم میں لائے، جہاں ایک جانور جو خچر سے چھوٹا لیکن گدھے سے بڑا تھا، وہ سواری کے لیے پیش کیا۔ اس کا نام سفید رنگ کا تھا، اس کا نام براق تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ایک ایک قدم جہاں جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک پڑتا تھا۔ براق پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے، جہاں مسجد اقصیٰ کے صحن میں براق کو باندھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جماعت انبیاء علیہ السلام کو نماز کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا کی طرف محو پرواز ہوئے براق پر تشریف رکھ کر۔ وہاں جب دروازے پر، یعنی بالکل آسمان کے دروازے پر پہنچے، تو فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ہیں؟ تو جواب دیا کہ جی ہاں، میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر جواب دیا جی ہاں، بلایا گیا تھا۔ تو خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ آسمان دنیا، یعنی سب سے پہلے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بزرگ کو تشریف فرمایا دیکھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام آپ کے والد ماجد ہیں، ان کو سلام فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام عرض کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت ہی گرمجوشی اور شفقت سے فرمایا کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ یہیں آسمان دنیا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چشمہ دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کو عطا فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دو نہریں بھی اسی آسمان پر دیکھیں۔ پوچھا گیا، جو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر آسمان دنیا سے آگے تشریف لے گئے، تو دوسرے آسمان پر بھی یہی سوال جواب ہوئے۔ وہاں آپ اندر تشریف لے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی اسی طرح خیر مقدم کے الفاظ، انہوں نے بس یہ فرمایا کہ نیک بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی نیک بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید کے الفاظ سے خیر مقدم فرمایا۔ پھر آگے تشریف لے گئے تو سیدنا ہارون علیہ السلام چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی نیک بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید فرمایا۔ پھر جب چوتھے آسمان کے بعد پانچویں آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا، روانہ ہوئے، پانچویں آسمان پر پہنچے تو سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی نیک بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید فرمایا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد چھٹے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔
جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نیک بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رخصت ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان کی طرف روانہ ہونے لگے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم سے بعد میں آئے تھے، لیکن جنت میں ہم سے پہلے بھی جائیں گے اور ان کے پیروکار بھی ہمارے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے۔ پھر ساتویں آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا گھر دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہے بیت المعمور۔ جیسے زمین میں کعبہ شریف ہے ویسے آسمان میں یہ کعبہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ مزید آگے روانہ ہوئے تو آپ نے ایک بیری کا درخت یعنی سدرہ دیکھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے آگے میری پرواز کی حد ختم ہوتی، یہاں سے آگے آپ کو تشریف لے جانا پڑے گا تنہا۔ تو اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تشریف لے گئے۔ اس کے آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قدرت کے مزید عجائبات دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں فرض قرار دیں۔ تو جب آپ واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر ملاقات فرمائی اور پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت کے لیے کچھ حکم فرمایا ہے؟ تو عرض کیا، فرمایا کہ جی 50 نمازوں کا حکم فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میری امت نے تو 2 نمازیں بھی نہیں پڑھیں، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ آپ کم کرائیے۔ تو اسی طرح روایات کے مطابق 5 نمازیں کم کراتے کراتے جب 5 نمازیں رہ گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اصرار کیا کہ اس پہ بھی کم کرائیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن میرے یہاں قول بدلا نہیں جاتا، آپ کی امت یہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گی تو 50 کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ تھا واقعہ معراج کا تفصیلی ذکر قرآن شریف کی آیات اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی ایک اثر انگیز اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔